کھانے میں بال آئے تو دولت آتی ہے، بلی چوہا کھا جائے تو گھر میں رئیسی آتی ہے، بلی روتی ہے تو گھر میں آفت آتی ہے، کھانے میں مکھی جائے تو غربت آتی ہے، جو آہستہ چلتے ہیں وہ چالاک ہوتے ہیں، جس کا ناک چھوٹا ہو اس کے بچے کمزور ہوں گے، جو تیز چلتے ہیں وہ مغرور اور لالچی ہوتے ہیں، ناخن کاٹ کر زمین پر ڈالو گے تو جنات آتے ہیں، سوتے وقت جھٹکا لگنا لمبی عمر کی نشانی ہے، جو تنہا رہتا ہے دماغی طور پر مضبوط ہوتا ہے، جس کی بیوی لمبی قد کی ہو وہ رئیس مرتا ہے، جس کی بیوی چھوٹی قد کی ہو وہ غریب مرتا ہے، ناپاکی میں روٹی کھانا رزق کم کر دیتا ہے، جس کی آواز بھاری ہو وہ دل کا نرم ہوتا ہے، آنکھیں بڑی ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے، وفادار کے دانت ہمیشہ ٹیڑھے ہوتے ہیں، سر کا بڑا ہونا کم عقل ہونے کی نشانی ہے، جاہل کی نشانی ہے کہ وہ زیادہ بولے گا، عقل مند انسان کی نشانی ہے کہ کم کم بولے گا، اگربتی کی خوشبو سونگھنے سے دمہ نہیں ہوتا ہے، وزن اٹھانے سے بندہ جلدی ڈھلتا ہے، زیادہ سونے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، کالی مرچ چباؤ پٹھے مضبوط ہو جائیں گے، غسیلی عورت کا گھر میں ہونا بے برکتی لاتا ہے، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اس کا رزق کم نہیں ہوتا، کچے تل کھانے سے جوانی واپس آتی ہے، سفید تل کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، کالے تل کھانے سے بینائی تیز ہوتی ہے، کچا گوشت چھت پر پھینکو تو جنات آتے ہیں، جس کی چھاتی پر بال ہوں اس کے بچے بہادر ہوں گے، رات کو ٹھوکر لگنا مصیبت آنے کی نشانی ہے، صبح کو ٹھوکر لگنا برکت آنے کی نشانی ہے، خواب میں حسین عورت آئے تو پیسہ آتا ہے، خواب میں مہندی دیکھنا شادی کی نشانی ہے، ننگے پاؤں چلنے سے دماغ تیز ہوتا ہے، رات کو انجیر کھاؤ حمل کبھی گرے گا نہیں، انجیر کھا کر جمع کرو جڑواں بچے ہوں گے، شہد کی مکھی کاٹے تو اچھی قسمت ہوتی ہے، داڑھ میں درد ہو تو جامن کھاؤ آرام ملے گا، بدن سے بدبو آئے تو چنبیلی کا پھول چباؤ، گرم پانی پی کر سویا کرو شوگر کنٹرول رہے گی، فالسا کھا کر سویا کرو نیند پرسکون آئے گی۔ سعادت کی نشانی ہے کہ بندے پر عبادت کرنا آسان اور سہل ہو جائے، جملہ کاروبار میں لوگوں پر شفقت کرے اور نیکوکاروں کو دوست رکھے، توفیق اچھی رہنما ہے اور حسن خلق نیک ہم نشین، اور عقل عمدہ مصاحب اور ادب نیک میراث ہے، اور وحشت غرور سے بھی زیادہ بری ہے، عذر پیش کرنے کے برابر کوئی سفارشی کامیابی نہیں، اور اقرار گناہ سے بڑھ کر عذر بیان کرنے کی کوئی عمدہ صورت اور نہیں ہے، انسانوں پر بھروسہ کر بھی لیا جائے تو وہ وقت اور حالات پر نہیں کیا جا سکتا، وقت اور حالات وہ چیز ہیں جو ہر جذبہ ہر رشتہ بدل دیتے ہیں، تیرے لیے نہایت ضروری وہ عمل ہے جو تجھے دین کی درستی کی طرف رہنمائی کرے، جنت صرف خواہش آرزو سے ہاتھ نہیں آتی، اور روزی محض غنی بننے سے حاصل نہیں ہوتی، میری تمنا یہ ہے کہ بیان و سخن سے نکل کر تیری ذات کا مشاہدہ کر لوں، لیکن یہ تمنا غلط ہے، کیونکہ ہماری جسمانی آنکھ تیرا کب مشاہدہ کر سکتی ہے، اور جب تک ہم غم اور شادی کے پابند ہیں اور ہم پر مادی عوارض طاری ہیں مشاہدہ ممکن نہیں، وہ دل جو طبعی کیفیتوں کا مقید ہے وہ دیدار کیسے کر سکتا ہے، یہ مانگی ہوئی اشیاء چند روز ہماری ساتھ رہتی ہیں، لیکن مشاہدہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان میں لافانی صفات پیدا ہو جائیں، علم کا جمال اس کو پھیلانا اور اس کی اشاعت کرنا ہے، اس کا ثمرہ اس پر بتلایا جائے جو اس کے لائق اور اس کے اہل ہوں، جو انسان بغاوت اور سرکشی اختیار کرتا ہے
وہ اس کا بدلہ پا لیتا ہے، اور جو بندہ ظلم کی تلوار نکالتا ہے وہ اسی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے۔ جو لوگ صرف ظاہری اعمال کی بجا آوری پر متکفف رہتے ہیں، ان کو شکوک و شبہات ستاتے رہتے ہیں، اور نفس و شیطان کے وسواس سے ان کا ایمان محل خطرہ میں رہتا ہے۔ جو انسان غذا زیادہ کھاتا ہے اس کی صحت میں خلل آ جاتا ہے اور اس کی جان پر ایک بھاری بوجھ پڑ جاتا ہے۔ کثرت سے نیکی کرنے سے شرافت میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگ ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں۔ نعمت پر خوش ہونے کی بجائے نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی توقیر اور تعظیم کرو، جو کام اس نے حرام کیے ہیں ان سے بچتے رہو، اور اللہ کے دوستوں سے محبت اور پیار رکھو۔ اپنا بھید آپ خود محفوظ رکھیں، کسی عقل مند کو مت بتلائیں کہ شاید وہ بھی پھسل جائے، اور نہ کسی جاہل کو اس سے آگاہ کریں کہ وہ اس میں خیانت کر بیٹھے۔ عقل مند وہی انسان ہے جو اللہ کے روبرو پیش ہونے سے پہلے اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے اور حرص دنیا سے دستکش ہو جاتا ہے۔ محبت سے بیہودہ کام ایسے ہیں جو شر کر کھینچ لاتے ہیں، اور بہت سی دل لگی کی باتیں ایسی ہیں جن سے شریف لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کے عیبوں پر نگاہ جمانے والے بے وقوف انسان کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک اور اپنے عیبوں پر غور کر، تجھے اپنا اندر دوسرے سے زیادہ داغدار ملے گا۔ دو خصلتیں حماقت پر مبنی ہیں، اول بلا وجہ ہنسنا، دوم دن رات کی بیداری سے گریز کرنا اور خود عمل نہ کرتے ہوئے دوسروں کو نصیحت کرنا۔ جو انسان اپنے بھائی کا ظاہر دوست اور باطن دشمن ہو، اس پر خدا کی لعنت رہتی ہے اور اس کی سماعت بصارت سلب کیے جانے کا امکان ہے۔ علم حکمت کا پھل اور اعمال کی درستی اس کی شاخیں ہیں۔ علم نہایت بزرگ سرمایہ اور پرہیزگاری نہایت پاک کھیتی ہے۔ جو شخص اپنے بھائی بندوں کی ادنا ادنا غلطیوں پر ان سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اس کے دوست کم ہو جاتے ہیں۔ صلہ رحمی کے بعد قطع کرنا، بھائی بندی کے بعد ظلم روا رکھنا، دوستی کے بعد دشمنی سے پیش آنا، اور الفت کے مستحکم اور مضبوط کرنے کے بعد اس کو توڑنا نہایت برا ہے۔ دین اسلام کے راستے نہایت روشن اور صاف، اور اس کے تمام اطراف میں روشنی پھیلی ہوئی، اور اس کا مرتبہ نہایت اعلیٰ و بلند ہے۔ اس نفس کے ہر سانس کے ساتھ ایک مکر ہے، اور ہر مکر میں 100 فرعون غرق ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے خدا اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھاگ، فرعونیت سے ایمان کا بیڑا غرق نہ کر، احد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا کر لے۔ اے بھائی، اپنے جسم کے ابو جہل سے چھٹکارا پا لے۔ کسی شخص کو اس کے قصور کی سزا دینے میں جلدی نہ کر، بلکہ اس کے قصور کو معاف کر دے تاکہ اس کے طفیل اجر اور ثواب حاصل کر لے۔ جو عورت صرف بیٹیاں ہی پیدا کی جا رہی ہو تو سمجھ جاؤ اس گھر کے اندر برکت ہی برستی رہتی ہے، اور اللہ اس گھر سے راضی ہوتا ہے، اس گھر کا رزق کبھی تنگ نہیں ہوتا۔ دولت مند کر دینے والی عورت کی بڑی نشانی ہے کہ وہ بات کرتے وقت بار بار ناک کو ہاتھ لگائے گی۔ جو بندہ اپنے بادشاہ کے ساتھ خیانت کرتا ہے اس کی جان کی امان اٹھ جاتی ہے، یعنی وہ شخص قتل یا کسی دوسری سخت سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ظاہر اور پوشیدہ ہمیشہ اخلاص سے عبادت کر، اور عقل مند دشمن کو نادان دوست سے اچھا سمجھتا رہ، اسی میں تیری کامیابی پنہاں ہے۔ سالک کے لیے شیخ کی صحبت کشتی نوح علیہ السلام کا کام کرتی ہے۔ سالک خواہ کیمیا ہی ہو، راہ سلوک بغیر شیخ کے مشکل ہے، لیکن شیخ کی نرمی اور سختی دونوں روحانی مدارج کی ترقی کا سبب بنتی ہیں۔ شیخ کی محبت اور غصہ دونوں کے اثرات مرید کے لیے مفید ہیں، لہٰذا اثر کے لحاظ سے
ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں۔ شیخ اپنے قہر سے مرید کو متواضع بناتا ہے اور اس میں اخلاص حسنہ کا سبزہ اگاتا ہے۔ مرید کی اس روحانی شادابی کو شیخ دیکھتا ہے۔ یاد رکھو، شیخ کے ساتھ بے اعتقادی فیض کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ جتنا وقت دوسروں کو گرانے میں لگاتے ہیں، اتنا وقت اپنے مسلمان بھائی کو اوپر چڑھانے میں لگائیں تو دونوں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جو غفلت اور لہو میں پڑا رہتا ہے وہ ہدایت اور راست روئی سے دور رہتا ہے، اور جو بندہ ان کی دھن اور کوشش میں رہتا ہے وہ ان کو پا لیتا ہے۔